ہے کہ جو ٹائم نکالنا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ٹائم تقریباً نکال لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اس ہفتے یا ایک آدھ ہفتہ اور ڈال کے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں دوبارہ شروع کروا دی جائے۔ یہ ہو جائیں گی ملاقاتیں۔ بیچ میں ملاقات کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ آپ کو عمران خان ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن جو وہ بات کریں گے وہ بات آپ باہر آ کر نہیں بتائیں گے، آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ اس پہ کسی نے حامی نہیں بھری۔ یہ مبینہ طور پہ جو خبر ہے یہ زاہد گشکوری صاحب نے یہ خبر دی تھی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم کا ایک آفر کیا گیا تھا، لیکن کسی نے اس کے اوپر حامی نہیں بھری انہی کے بقول۔ تو ناظرین، اب یہ اگر آخری ہفتہ ہے اور پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پہ ایک احتجاج وہ کریں گے، میرے خیال میں احتجاج ہونے سے پہلے یا نوبت آنے سے پہلے ملاقات کروا دی جائے گی، اور مومنٹم بننے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ مومنٹم بن تو رہا ہے، لیکن ابھی جو پراپر ایک مومنٹم بنتا ہے ایک تحریک کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب جب کوئی تحریک شروع کرتے تھے تو پہلے بہت سارے جلسے کرتے تھے، 1 2 3 4، وہ ایک دن میں 2 2 3 3 جلسے بھی کرتے تھے، اور اتنے طوفانی دورے کرتے تھے عمران خان صاحب ہر طرف کہ بہت ایکٹیو آدمی تھے وہ 70 سال کی عمر میں۔ کمال جلسے کر کے عمران خان صاحب پورا ایک مومنٹم بنا لیتے تھے۔ جب پاکستان کے اندر لوگ تیار ہو جاتے تھے پھر وہ اپنا مارچ کا یا کسی تحریک کا اعلان کرتے تھے۔ اب اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مہینے میں ایک آدھا جلسہ کرتی ہے یا مہینے میں 2 جلسے کرتی ہے، تو وہ مومنٹم تو نہیں بن رہا نا۔ عمران خان صاحب نے تو ورلڈ ریکارڈ لگایا ہوا ہے جلسوں کا جب انہوں نے مومنٹم بنانا ہوتا تھا۔ بہرحال ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں، باہر لوگ جو موجود ہیں انہی کو کام کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پاکستان کی ریاست یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، یہ انہوں نے 1971 میں بھی کیا تھا اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو سینے سے لگا لیا تھا اور کچھ لوگوں کو دھتکار دیا تھا۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز اور بلاول کو سینے سے لگایا ہوا ہے، جبکہ سہیل آفریدی جیسے مڈل کلاس کا آدمی ہے نا، یہ ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں مریم اور بلاول، تو ایلیٹ کلاس کے بچوں کو، جو سیاسی بچے ہیں، ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جو غریب کا بچہ ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے سہیل آفریدی، اس کو انہوں نے دھتکارا ہوا ہے۔ ان کو جہازوں میں بٹھا بٹھا کے سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کروائی جاتی ہے، اس کو جناب اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر سڑک پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ یہ بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا گند 1971 میں پورے ملک کے سامنے آیا تھا۔ خدا نہ خواستہ اب اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جنہوں نے پہلے یہ گند مارا وہی لوگ اب دوبارہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب کئی ہفتوں تک مریم نواز جو ہے پاکستان سے باہر ٹریول کرتی رہتی ہے، یعنی جاتی ہیں باہر، ٹریول کرتی ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کیا کام کیا ہے۔ سہیل آفریدی عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل تک آ جائے عدالتی آرڈر لے کر، تو اس کے اوپر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں کہ جناب صوبہ کیسے چلے گا۔ بھائی جس وقت مریم نواز جاتی ہے بیرونی دوروں پہ یا چھوٹی سی سرجری پہ یا کہیں لندن پہنچ جاتی ہیں، برازیل پہنچ جاتی ہیں، جاپان کے دورے پہ نکل گئے، جب یہ خاتون جاتی ہے ایئر فورس ون کو استعمال کرتے ہوئے، اس وقت تو کوئی نہیں پوچھتا کہ صوبہ کیسے چلے گا۔ اور جب سہیل آفریدی صرف اسلام آباد تک آ جاتا ہے اپنے صوبے سے نکل کر، تو اس سے کہا جاتا ہے جناب صوبہ کیسے چلے گا۔ یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے، جرنیل باقاعدہ صحافیوں کو یہ سوال دیتے ہیں کہ جا کے اس قسم کے سوالات پوچھو جس سے نفرت کی فضا پیدا ہو۔ یعنی ایک سوال ایسا بھی کروایا گیا سہیل آفریدی سے، وہ بڑا ظلم ہوا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ سوال سن کے کہ جناب آپ اپنے صوبے کو ایک الگ ملک بنا دیں گے، الگ کر لیں گے۔ وہ جب مجھے بات کی لوگوں نے، انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے، خیبر پختونخوا سے۔ انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم ہیں پاکستان، پاکستان ہم سے ہے، ہم کیوں پاکستان کو 2 ٹکڑے کریں گے؟ یہ اگر کسی کی خواہش ہے تو وہ خود اپنی خواہش بیان کرے، ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں نہ پھینکی جائیں۔ تو اس بات کی انہیں بہت تکلیف بھی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ مظالم بڑے پرانے چل رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں۔ نواز شریف کا ایک دعویٰ سامنے آیا، نواز شریف کہتا ہے کہ جی پاکستان ٹیک آف کر گیا، لیکن نواز شریف اس وقت اقتدار میں تو ہے، موجیں تو لگی ہوئی ہیں، اپنی بیٹی کو اور اپنے بھائی کو، دونوں کو اقتدار دلوایا ہوا ہے اور خود بھی موجیں کر رہے ہیں، لیکن لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد SIFC والے وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مالیاتی حالت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ کہتا ہے کہ جی معاشی ماڈل بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ جو مشیر برائے یہ سرمایہ کاری ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا
اس کے اندر جو مشیر ہے وہ یہ کہتا ہے جناب پیسہ ویسے ہی کوئی نہیں آ رہا باہر سے اور ہمارا گورننس کا ماڈل ہی ناکام ہے. IMF نے اس کے اوپر ایک الگ 250 صفحوں کی رپورٹ دے دی. انہوں نے پوری رپورٹ مبینہ طور پہ چھاپی بھی نہیں. اس کا جو حصہ چھاپا اس کے اندر IMF نے ان کے سارے پول کھوڑ کر رکھ دیے. پھر بے روزگاری جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا جو اب انہوں نے بے روزگاری پاکستان میں بڑھا دی ہے. مہنگائی انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں عمران خان صاحب کے دور سے. قرضے پاکستان بننے سے لے کر اب تک اتنے قرضے نہیں لیے جتنے انہوں نے اس دور کے اندر قرضے لے لیے. تباہی پھیر دی انہوں نے قرضے لے لے کر. سرمایہ کاری پاکستان کی 51 سال کی کم ترین سرمایہ کاری ہو رہی ہے پاکستان میں اور SIFC بنا کے من پسند افراد کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں. یہ ہے جناب ٹوٹل کہانی. تو نواز شریف کا ٹیک آف اگر ایسے ہوتا ہے نا تو نواز شریف سے ہاتھ جوڑ کے ساروں کو کہنا چاہیے بڑی مہربانی جناب ٹیک آف نہ کرو بلکہ تم سارے بوریا بسترا بنو ٹیک آف کرو تو جاؤ پاکستان سے. جان چھوڑ دے پاکستانیوں کی. پاکستانی خود اپنا ملک چلا لیں گے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کھیلنے کے لیے کھلونے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں. یہ سسٹم ناظرین روز ایک بات کی گواہی دیتا ہے. روزانہ یہ سسٹم گواہی دیتا ہے کہ عمران خان سے یہ سسٹم ڈھڑا ہوا ہے. یہ حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ یہ اتنے کمزور ہیں اور اندر سے اتنے کھوکھلے ہیں کہ یہ ایک قیدی کی ملاقات اور جیل سے اس کا کوئی بیان باہر نہ آ جائے اس بات سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں. بے شرمی کے ساتھ وزراء آتے ہیں اور اگر کہتے ہیں جی عمران خان بڑی شاندار زندگی شاہانہ زندگی گزارا ہے جیل میں. جناب اس کی آج تک شکل نہیں دیکھی پاکستانیوں نے. گزشتہ 850 دن ہو گئے ہیں پاکستانیوں نے عمران خان کی شکل نہیں دیکھی. پاکستانیوں نے عمران خان کی آواز نہیں سنی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کون سا دوسرا قیدی ہے. اور کلبھوشن یادو کی بھی بے شرم کی ویڈیو باہر آ گئی تھی. ابھی نندن کی ویڈیو بھی باہر آ گئی تھی. احسان اللہ احسان تمہارے کنٹرول میں تھا اس کا بھی تم نے انٹرویو چھاپ دیا تھا. اور بھئی ہر ایک کی ویڈیو آ جاتی ہے آڈیو آ جاتی ہے ہر ایک کی شکل آپ دکھا دیتے ہیں. عمران خان سے اتنا خوف ہے کہ نہ اس کا چہرہ دکھاتے ہیں نہ اس کی آواز سناتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں عمران خان شاہانہ زندگی گزار رہا ہے. اور بھئی موجے تو نواز شریف کی تھی جب دل کیا اسٹیٹمنٹ دے دیا. 150 بندہ ملنے کے لیے جاتا تھا نواز شریف کو جمعرات والے دن اور 150 بندے کی ملاقاتیں ہوتی تھی. میں نے ایوریج ملاقاتیں نواز شریف کی نکال کے ایک ویلاگ کیا تھا. ساری ملاقاتوں کی تفصیلات میں نے لینے کے بعد اس کی ایوریج نکالی تھی تو 22 ملاقاتیں ڈیلی نکل رہی تھی. 22 ملاقاتیں ڈیلی نواز شریف صاحب کرتے تھے. صبح کا ناشتہ کرتے ہوئے دوپہر کا کھانا لکھ کر دے کر بھیجتے تھے یہ لوگ. دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے رات کا کھانا لکھ کر دے کر بھیجتے تھے یہ لوگ. اور رات کا کھانا کھاتے ہوئے صبح کا ناشتہ لکھ کر یہ بھیجتے تھے. فیزیو تھراپسٹ ان کے پاس دبانے کے لیے کٹنے کے لیے مالشوں کے لیے وہاں پہ جیل میں موجود رہتے تھے. اپنے ذاتی معالج ان کے ساتھ سارا دن بیٹھ کر گپے لگاتے تھے. زرداری صاحب ہجوم کے اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. ضیاء شاہد صاحب نے کیسے پول کھول دیے تھے جب وہ ملنے کے لیے گئے تھے زرداری صاحب کو جیل میں. یہ کہانیاں انہوں نے قوم کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.